اپنے کلاس فیلو سے بات کرتی ہوئی یونیورسٹی سے نکلنے لگی تھی جب نظر گاڑی سے ٹیک لگائے جنید لغاری پر پڑی۔ خوف سے اس کا چہرہ یکدم سفید پڑنے لگا کیونکہ جنید لغاری سرد مسکراہٹ سے اسے ہی گھور رہا تھا۔ وہ پولیس میں ایس پی تھا جب وہ چوری کے جرم میں اندر ہوئے اپنے باپ کو چھڑوانے پولیس اسٹیشن گئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو تو چھڑوا لیا تھا، پر اس دن سے جنید لغاری کی نظروں میں آ گئی تھی۔ نہ جانے وہ پولیس والا تھا یا غنڈہ جس کے خوف سے وہ گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے منع کیا تھا مجھے تم کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتی نظر نہ ہو۔ لگتا ہے تمہیں اس لڑکے کا زندہ رہنا پسند نہیں۔ اس کے قریب آتے وہ بظاہر مسکراتے بولا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ پولیس والا ہوں یار، کوئی گینگسٹر تھوڑی ہوں۔ عنایہ کا یونیورسٹی میں آخری لیکچر چل رہا تھا جس سے فری ہوتے ہی عنایہ نے سنجیدگی سے پر چہرے کے ساتھ کلاس سے نکلتے یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف رخ کیا تھا۔ عنایہ، وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے کی سمت بڑھ رہی تھی جب پیچھے سے ابھرتی آواز پر اس کے قدم رکے تھے۔ اسے پکارنے والا اس کا کلاس فیلو دانش تھا۔ عنایہ، آپ تو کسی تیز رفتار ٹرین کی طرح بھاگتی ہی جا رہی ہیں۔ دانش بھاگنے کسی انداز میں اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تھا۔ عنایہ، دانش کی آمد پر کچھ جذبہ سی ہوئی۔ اس کے پورے وجود میں ایک اضطراب کی لہر دوڑی تھی۔ ہاں، وہ بس میرا ڈرائیور آ گیا ہوا ہے۔ عنایہ نے ایک محتاط سی نظر اطراف میں بھی دوڑائی تھی۔ اچھا تو چلے میں باہر تک جاتے آپ سے بات کر لیتا ہوں۔ دانش پہ اس کے ہم قدم ہوا تو ناچار عنایہ کو بھی چلنا پڑا تھا۔ دانش کو اس سے کوئی نوٹس چاہیے تھے اور اسی سلسلے میں وہ بات کرتے یونیورسٹی سے باہر نکل آئے تھے جب اچانک عنایہ کی اٹھی نظر کچھ ہی فاصلے پر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے جنید لغاری پر پڑی تھی، اور اس ایک نظر نے عنایہ کا گلابی چہرہ سفید کر دیا تھا۔ اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی کیونکہ وہ اپنی ایک ہی نظر جنید لغاری کے چہرے کے سرد تاثرات بھانپ چکی تھی۔ خوف کی کیفیت میں عنایہ نے جنید لغاری کی سرد سی مسکراہٹ دیکھی تھی۔ وہ اسے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ جنید لغاری پولیس میں ایس پی تھا۔ عنایہ سے اس کا سامنا تب ہوا تھا جب عنایہ چوری کے جرم میں اندر ہوئے اپنے باپ کو چھڑانے پولیس اسٹیشن گئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو تو چھڑوا لیا تھا، مگر اس دن سے وہ جنید لغاری کی نظروں میں آ چکی تھی۔ نہ جانے وہ پولیس والا تھا یا پھر غنڈہ، کیونکہ تب سے اس نے ہر لمحہ عنایہ کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بلا وجہ اس پر پابندیاں عائد کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا جس کی وجہ سے عنایہ گھر میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ اچھا دانش، میں کل آپ کو نوٹس لا دوں گی۔ اس سے پہلے جنید لغاری اس کے پاس آتا عنایہ نے اٹکتی آواز میں دانش کو وہاں سے بھیجنے کی کوشش کی تھی، اور وہ جیسی سر ہلاتا پلٹ گیا تبھی مضبوط قد کاٹ والا جنید لغاری اس کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا کہ مجھے تم کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتی نظر نہ ہو۔ لگتا ہے تمہیں اس لڑکے کا زندہ رہنا پسند نہیں۔ وہ اس کے قریب آتا بظاہر لبوں پر مسکراہٹ لیے بولا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں موجود غصہ عنایہ کو بخوبی محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ گھبرا کیوں رہی ہو؟ پولیس والا ہوں یار، کوئی گینگسٹر تھوڑی ہوں۔ جنید لغاری چہرے پر تمسخر بھرے تاثرات تھے جس سے عنایہ کو وہ سراسر اپنا مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور یہ احساس عنایہ کے اندر چنگاریاں سی بھر گیا تھا۔ اس کا سفید پڑا چہرہ وہ غصے سے سرخ پڑنے لگا، جبکہ اپنی حرکات اور باتوں سے آپ پولیس والے نہیں بلکہ صرف اور صرف گینگسٹر ہی لگتے ہیں۔ بھلا ایک پولیس اہلکار ایک عام شہری خصوصاً لڑکی کو اس طرح ہراس اور خوف زدہ کیسے کر سکتا ہے؟ عنایہ نے اپنے دوپٹے کے کنارے کو مٹھی میں بھینچتے کہا۔ آج اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا، اسی لیے وہ بہادری کا مظاہرہ کر گئی تھی۔ عنایہ کا غصہ جنید لغاری کو حز اٹھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ واہ، آج تو معصوم چڑیا بھی بول پڑی، جنید لغاری نے بولتے ہوئے کہکہا لگایا تھا۔ عنایہ نے اپنے ہونٹوں کو سختی سے آپس میں پیوست کرتے اپنی آنکھوں میں جمع ہوتی نمی کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ عنایہ بے ساختہ اس وقت کو پچھتائی تھی جب وہ کئی لوگوں کے سمجھانے کے باوجود باپ کی محبت میں پولیس اسٹیشن چلی گئی تھی۔ عنایہ نے اپنی آنسوؤں سے بھری نظریں اوپر اٹھائی تھیں، اور وہی ان جھیل بنی آنکھوں کی گہرائی میں کھوئے جنید لغاری کی مسکراہٹ سمٹتی چلی گئی۔ وہی چہرہ جو ابھی کچھ لمحے پہلے کہکہا لگاتے نرم تاثرات میں ڈھلا تھا، ایک پل میں وہ اپنے سابقہ انداز میں لوٹا تھا، جبکہ چہرے کی سنجیدگی اور اسپاٹ پن میں کئی گنا اضافہ ہوا تھا۔ عنایہ نے مزید کوئی بات کیے بغیر ایک طرف سے گزر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ جانا چاہا، مگر تبھی اس کے سامنے جنید لغاری اپنا مضبوط بازو حائل کر گیا۔
عنایہ نے ٹھٹکتے ہوئے سہمے انداز میں اپنے قدم روکے تھے۔ سنبھل کر رہنا، اور خبردار جب مجھ سے ہوشیاری کی کوشش کی تو بس کچھ بھی ایسا ویسا دیکھنے کی دیر ہے۔ تمہارے چہرے کی اس معصومیت کا لبادہ اترنے کا انتظار ہے۔ جس دن یہ اترا وہ دن تمہاری آزادی کا آخری دن ہوگا۔ جنید لغاری اسے دھمکاتا پلٹ گیا تھا۔ عنایہ کے ہونٹ اور تھوڑی لرزاہٹ کا شکار ہوئے تھے۔ یہ خودسر انسان نہ جانے اس سے کیا چاہتا تھا، اور اب یہ بلا جواز کی دھمکیاں، آخر وہ اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ عنایہ کے دل و دماغ پر بے پناہ بوجھ پڑنے لگا تھا۔ وہ جھرجھری سی لیتی اپنا سر جھٹکنے لگی۔ پھر اپنے ڈرائیور کے ہارن دینے پر وہ گڑبڑاتے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ وہ پتہ نہیں کب آیا تھا۔ عنایہ کو بے ساختہ فکر ہوئی تھی کہ کہیں اس نے جنید لغاری کو اس کے ساتھ دیکھ نہ لیا ہو، کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس بارے میں اس کے بابا کو کچھ معلوم پڑے اور وہ اس غنڈے پولیس والے سے الجھیں اور وہ پولیس افسر انہیں بنا غلطی کے جیل میں بند کر دے۔ عنایہ آج بجھے دل سے یونیورسٹی کے لیے تیار ہوتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلی آئی۔ یہاں مختار صاحب پہلے سے موجود تھے۔ عنایہ کا دل ناشتہ کرنے اور یونیورسٹی جانے کا بالکل نہیں تھا، مگر وہ صرف مختار صاحب کی وجہ سے جا رہی تھی، کیونکہ وہ کچھ دن پہلے اس کے گھر میں بند رہنے پر تشویش کا شکار ہونے لگے تھے۔ عنایہ، ناشتہ ٹھیک سے کرو بیٹا۔ عنایہ جو بوجھل دل لیے بے ربطگی سے بیٹھی تھی، اپنے بابا کی آواز پر وہ چونکتے انہیں دیکھنے لگی، اور پھر اپنے لبوں پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے وہ بریڈ کا پیس اپنی پلیٹ میں رکھ گئی تھی۔ مختار صاحب نے بہت باریک بینی سے عنایہ کے رویے کا جائزہ لیا تھا، مگر وہ فی الوقت پوچھنے کے بجائے خاموشی اختیار کر گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد عنایہ انہیں اللہ حافظ بولتی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی تھی۔ عنایہ جیسے ہی کلاس روم میں آئی، وہاں ابھی سر کو نہ پا کر اس نے اپنے بیگ سے وہ نوٹس نکالے جو کہ دانش نے مانگے تھے، اور اس کی طرف چلی آئی۔ یہ لو دانش، نوٹس میں لے آئی ہوں۔ عنایہ نے نوٹس والا ہاتھ آگے بڑھایا، مگر آج اسے دانش کے چہرے کے تاثرات چونکا گئے تھے۔ وہ تو جیسے اس کی طرف دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا۔ نہیں، مجھے نہیں چاہیے، میں نے علی کلاس فیلو سے لے لیے ہیں۔ دانش کافی رکھائی سے جواب دیتے اپنے سامنے کھلی کتاب کی طرف ایسے متوجہ ہوا جیسے سامنے عنایہ کا وجود اسے نظر ہی نہ آ رہا ہو۔ عنایہ حیرانگی کے عالم میں دانش کو دیکھتی رہ گئی تھی، اور پھر وہ خفت زدہ سی واپس اپنی جگہ کی طرف آ گئی۔ اس کے بعد اس میں دوبارہ سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ کلاس میں موجود اسٹوڈنٹس انہی کی طرف متوجہ تھے۔ مگر دانش کے مزاج میں تبدیلی کا راز زیادہ دیر تک راز نہیں رہ سکا تھا۔ عنایہ لائبریری سے نکلتی ہاتھ میں پکڑی 2-3 کتابوں کو سنبھالتی تیز قدم اٹھاتی کلاس روم کی طرف جا رہی تھی، جہاں ابھی تھوڑی دیر میں اس کا ایک لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ مگر راہداری سے گزرتے جیسے ہی اس کی نظر کچھ دور یونیورسٹی کے لان میں کھڑے 2 وجود پر پڑی تو وہ بری طرح ٹھٹکتے ہوئے رکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی کتابیں بھی زمین بوس ہوتے ہوتے بچی تھی۔ وہ دونوں کوئی اور نہیں بلکہ جنید لغاری اور دانش تھے۔ دانش سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ جنید لغاری فل یونیفارم میں اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے کھڑا مسلسل کچھ بول رہا تھا۔ عنایہ کا وجود تھوڑی دیر کے لیے سن ہوا تھا۔ جنید لغاری دانش پر اپنی دھونس جمانے میں کامیاب ہو چکا تھا، تو یقیناً اسی نے اسے عنایہ سے بات کرنے سے منع کیا تھا، اور اب وہ اسے کیا پٹیاں پڑھا رہا تھا۔ عنایہ کا چہرہ پھک پڑا اور پریشانی پر پسینہ پھوٹ پڑا تھا۔ اسی دوران جنید لغاری نے چہرہ اوپر اٹھایا تو عنایہ سانس روک کے برق رفتاری سے نزدیک ہی موجود پلر کی اوٹ میں ہوئی تھی۔ عنایہ عجیب وسوسوں میں گھرتی جا رہی تھی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آنے کو تھا۔ اس کے لب خشک پڑتے چلے گئے تھے تو حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے تھے۔ یا اللہ، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں؟ آخر یہ شخص چاہتا کیا ہے مجھ سے، جو اس طرح میری یونیورسٹی تک پہنچ چکا ہے؟ اپنے دوپٹے سے پیشانی تھپ تھپاتے عنایہ آنکھیں آنسوں سے بھرے چہرہ اوپر کیے بے ساختہ اللہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ عنایہ اس نئی صورتحال میں مبتلا اپنی کلاس لینا بھول چکی تھی۔ اس دن کے بعد سے دانش تو کیا، خود عنایہ بھی اس سے کوسوں دور بھاگنے لگی تھی، بلکہ عنایہ نے خود پر سنجیدگی کا خول چڑھائے بس پڑھائی کے علاوہ ہر چیز کو اگنور کر دیا تھا۔ مگر کیا اس کا یہ رویہ اسے جنید لغاری سے محفوظ رکھ سکتا تھا؟ پچھلے کچھ دن سے جنید لغاری سے رابطہ اور سامنا نہ ہونے کی وجہ سے عنایہ کچھ پرسکون سی تھی۔ عنایہ اپنا سیل فون نمبر بدل چکی تھی اور گھر سے اکیلے کہیں نہ نکلنے کی صورت میں بھی جنید سے اس کی مد بھیڑ نہیں ہو سکی تھی۔ گھر سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے گھر، بس یہی عنایہ کا معمول بنتا جا رہا تھا، اور اب اس طرح جنید لغاری جیسے شخص سے نجات مل جانے پر عنایہ اپنے لاہے عمل پر مطمئن تھی۔
اسے لگ رہا تھا کہ جنید لغاری کا دماغی فطور ٹھیک ہو چکا ہے، اسی لیے وہ دوبارہ اس کی یونیورسٹی بھی نہیں آیا، مگر یہ سب باتیں اس وقت بھول ثابت ہوئیں جب عنایت کو یونیورسٹی سے نکلنے پر اپنی گاڑی کی جگہ جنید لغاری اپنی پولیس یونیفارم اور گاڑی کے ساتھ کھڑا نظر آیا تو وہ چونکتے اپنے آگے بڑھتے قدم وہیں روک گئی۔ عنایت ساکت پڑے بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے جنید لغاری کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے رکنے پر مسکراتا ہوا اپنی آنکھوں پر چڑھائے بلیک گوگلز کو اتارتے خود اس کی طرف پیش قدمی کرنے لگا تو عنایت بے ساختہ ایک قدم پیچھے ہوئی تھی، اور پھر جنید لغاری کے لبوں پر موجود مسکراہٹ عنایت کو اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یقیناً اس کی کم ہمتی اور بزدلی پر دل ہی دل میں خوشی سے پھولے نہ سماتا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ آج عنایت کو جنید سے زیادہ اپنے ڈر و خوف پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی تو تھی نہیں، اس کے بابا اچھے خاصے شہر کے جانے مانے بزنس مین تھے، مگر جس دن اس کے بابا جیل میں بند ہوئے شاید تب سے اس کے دل و دماغ پر پولیس اور پولیس اسٹیشن کا خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ آ جاؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں۔ جنید لغاری اس سے ایسے مخاطب ہوا جیسے ان دونوں کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہوں، جبکہ عنایت لب بھینچے اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ بہت شکریہ، میرا ڈرائیور بس پہنچنے والا ہوگا۔ آج عنایت کے بولتے ہوئے نہ ہی سر جھکا تھا اور نہ ہی آنکھیں۔ واہ، گڈ چینج، آج تو تم میں مختار صاحب کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ جنید لغاری کا لب و لہجہ ناقابل فہم سا تھا، اور پھر اس کی خود کو کھوجتی نظریں عنایت کو شدید ترین ناگواری میں دھکیل گئی تھیں۔ خیر، تمہاری اطلاع کے لیے بتا دو تمہارا ڈرائیور آج نہیں آنے والا، وہ کسی ورک شاپ پر رکا ہے، شاید گاڑی میں کوئی خرابی آ گئی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں آ جاؤ، ہم انجان تو نہیں بلکہ اچھی خاصی پہچان رکھتے ہیں ایک دوسرے کی۔ جنید لغاری نے اس کے ڈرائیور کے متعلق بتانے کے ساتھ پھر سے اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ نو تھینکس، ایک پولیس والے ہونے کے باوجود میں آپ کے بجائے کسی رکشہ یا ٹیکسی سے جانا بہتر سمجھوں گی۔ آپ اپنی خدمات یہاں اپنے جیسی لڑکیوں کے لیے بچا کر رکھیں۔ دیکھیں کیسے آپ کی اصلیت جانے بغیر آپ کی وردی اور ظاہری شخصیت کو للچائی نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ عنایت آج دل کھول کر اپنے دل کی بھڑاس نکالتی، اپنی باتوں سے جنید لغاری کا پارا ہائی کرتی، اس کے چہرے کے پتھریلے ہوتے تاثرات سے نظریں چراتی۔ وہ اب جلدی سے ایک طرف کو قدم اٹھاتی، سڑک پر آتے ہی وہاں آنے والے پہلے ہی رکشے کو ہاتھ دکھاتے روک گئی تھی۔ مگر اس سب کے باوجود عنایت جنید لغاری کے سامنے بہادری دکھا تو آئی تھی، مگر اس کی جان سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ جنید لغاری اس کے تعاقب میں تو نہیں آیا تھا، مگر عنایت کو رکشے میں سوار ہونے تک اس کی چبھتی نگاہیں اپنی پشت کو جھلساتی محسوس ہو رہی تھیں۔ جنید لغاری کے ڈر سے وہ ٹیکسی کا بھی انتظار نہیں کر سکی تھی، اور اب رکشے کو ہی غنیمت سمجھتی وہ رکشہ ڈرائیور کو تیز چلانے کا کہتے خود اپنی پانی کی بوتل منہ سے لگاتی گھٹا گھٹ پانی پینے لگی تھی۔ عنایت یونیورسٹی کینٹین میں بیٹھی جوس کے سپ بھرنے کے ساتھ سامنے کھلی کتاب پر بھی نظریں دوڑا رہی تھی جب اس کا کلاس فیلو ارسلان اسی کی ٹیبل پر آ پہنچا تھا۔ ارسلان کچھ دن پہلے ہی اس کی کلاس میں آیا تھا اور اب تک آدھا سیمسٹر گزر چکا تھا، اسی لیے وہ اب اکثر عنایت سے مدد لینے آ جایا کرتا تھا۔ اپنے وجود سے زیادہ کھلی عجب بے ڈھنگے رنگ کی شرٹ اور پینٹ پہنے، آنکھوں پر بڑے بڑے شیشوں والی اینک لگائے، وہ بہت معصوم سا لڑکا تھا، اسی لیے عنایت بھی ماتھے پر بغیر کچھ شکن لائے اس کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ آؤ ارسلان، بیٹھو نا، عنایت نے خوش اخلاقی سے کہا تو وہ دانتوں کی نمائش کرتا جلدی سے اس کے مقابل بیٹھا تھا، مگر ابھی انہیں ایک ساتھ بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی جب دانش ان کے پاس آتا ارسلان سے مخاطب ہوا۔ ارسلان، تمہیں راحیل بلا رہا ہے، جلدی جاؤ۔ دانش نے اس کے دوست کا حوالہ دیا تو وہ کچھ برے منہ بناتا کھڑا ہوا تھا۔ یہ اپنا بیگ بھی لے جاؤ۔ ارسلان کو وہیں چھوڑتے پا کر دانش نے اس کا بیگ اٹھائے باقاعدہ اس کے کندھے سے لٹکاتے اس کے کچھ بولنے سے پہلے اس کا رخ بھی خود ہی اس سے کندھوں سے پکڑے باہر کی جانب کر دیا تھا۔ عنایت بہت باریک بینی سے دانش کے چہرے کے تاثرات اور حرکات کو دیکھا تھا۔ اسے بالکل بھی دانش کا ارسلان کے ساتھ رویہ پسند نہیں آیا تھا، مگر دانش سے کچھ کہنے کے بجائے چہرے پر اسپاٹ پہن لیے عنایت بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ جس دن سے دانش کو جنید لغاری کے ساتھ دیکھا تھا تب سے دانش اس کے لیے مشکوک ہو چکا تھا۔ ارسلان سے زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دانش نے وہاں سے جاتی عنایت کو دیکھتے کہا، مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عنایت اپنی انگلی بلند کرتی پلٹی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، اپنی لمٹ کراس مت کرو، سمجھے؟ اور تم کون ہوتے ہو میری زندگی میں دخل اندازی کرنے والے؟ عنایت نے ارد گرد موجود اسٹوڈنٹس کا لحاظ کرتے بڑی مشکل سے اپنی آواز کو مدھم کرتے کہا، مگر اس کے ہر انداز سے غصہ اور سختی جھلک رہی تھی۔
تم جس کے اشارے پر چل رہے ہو میں بخوبی جانتی ہوں، تو تم دونوں کو میرا کہنا ہے کہ میری زندگی کی ڈور سنبھالنے کی کوشش مت کرو، ورنہ جنید لغاری تو شاید بچ جائے۔ تمہارا اپنے بابا سے کہتے وہ حال کرواؤں گی، ساری زندگی یاد رکھو گے۔ عنایہ نے اپنی بات مکمل کی اور نخوت سے سر جھٹکتے وہ بھی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے دانش نے سر جھکاتے کن اکھیوں سے اطراف میں نگاہ ڈالی تھی کہ کہیں عنایہ کے ہاتھوں ہوئی بے عزتی سے کوئی اور مستفید تو نہیں ہوا۔ عنایہ جو کلاس سے بہت کٹی کٹی رہنے لگی تھی، اب نہ جانے کس ضد میں وہ دانش کے منع کرنے کے باوجود ارسلان اور اس کے دوست راحیل سے میل جول بڑھانے لگی تھی، جس پر اسے خود پر دانش کی نظروں کا احساس ہوتا تھا، جن کو وہ سرے سے اگنور کر رہی تھی۔ اس کا اس طرح بے فکرے پن کی ایک بڑی وجہ جنید لغاری کا منظر سے غائب ہونا تھا۔ مگر تبھی ایک دن جب یونیورسٹی میں سب اسٹوڈنٹس کلاسز لینے میں مصروف تھے، تب باہر سے کئی بھاری قدموں کی بھاگتی آوازیں سنتے ہر طرف ہلچل سی مچنے لگی تھی۔ ہر طرف افراتفری کا ماحول بنتا یونیورسٹی میں موجود ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس میں انتشار پیدا کر گیا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ یونیورسٹی میں ایک لڑکی مردہ پائی گئی ہے، اور اسی سلسلے میں پولیس کی یونیورسٹی میں آمد ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ یہ خبر بھی ہر طرف پھیل رہی تھی کہ یونیورسٹی میں نشہ آور ادویات کی بہت بڑی مقدار میں خرید و فروخت کی جا رہی تھی، اور اس لڑکی کی موت کو بھی اسی زمرے میں لیا جا رہا تھا کہ شاید اس کی موت اسی زہریلے نشے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ پولیس کی بھاری نفری اور اسٹوڈنٹس میں پھیلتا خوف و ہراس ہر ایک کی جان مشکل میں ڈال رہا تھا۔ ہر کسی کو اپنی پڑی تھی، مگر پولیس کی چیکنگ کے بغیر باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ اسٹوڈنٹس کی بھاگ دوڑ میں عنایہ بھی شامل تھی۔ جب اپنے کچھ کلاس فیلو کے ساتھ ایک راہداری سے گزرتے عنایہ مسلسل ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ارسلان کو بھی تلاش کر رہی تھی، جو نہ جانے اچانک کہاں غائب ہو گیا تھا۔ عنایہ تیز قدم اٹھاتی اپنے فون میں بابا سے رابطہ کرنے کی کوشش میں بھی تھی، جب دھکا لگنے سے اس کا سیل فون زمین پر جا گرا۔ جب تک عنایہ نے اپنا سیل فون نیچے سے اٹھایا، تب تک اس کے ساتھ موجود لڑکے لڑکیاں کافی آگے بڑھ گئے تھے، اور یہی لمحہ تھا جب اس کی نظر کچھ فاصلے پر موجود کلاس روم کے کھلے دروازے سے اندر موجود ارسلان نظر آیا تھا۔ ارسلان؟ عنایہ جو اونچی آواز میں اس کا نام پکارنے والی تھی، اس کے کسی مجرم کی طرح اٹھے ہاتھ دیکھتے اس کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی تھی، اور پھر عنایہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب اسے ایک پولیس افسر ارسلان پر پستول تانے نظر آیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پولیس افسر ارسلان پر ایک کے بعد ایک فائر کرتا چلا گیا تھا۔ یہ منظر دیکھتے عنایہ کا وجود بے جان لڑکھڑایا تھا، تو اس نے دیوار پر ہاتھ رکھتے خود کو گرنے سے بچایا تھا۔ عنایہ ابھی تک اس پولیس افسر کا چہرہ نہیں دیکھ پائی تھی، مگر ارسلان کے ہچکولے کھاتے وجود کے زمین پر گرتے ہی اس پولیس افسر کا چہرہ عنایہ پر واضح ہوتا اب اصل میں عنایہ کی آنکھوں کے آگے تاریکی بڑھا گیا تھا۔ وہ پولیس افسر کوئی اور نہیں بلکہ جنید لغاری تھا، اور اب وہ بھی وہاں عنایہ کی موجودگی کے بارے میں جان چکا تھا، جس پر وہ چہرے پر خشونت بھرے تاثرات لیے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تو عنایہ نے تھر تھر کانپتے وجود کے ساتھ یہاں سے بھاگنے کی شدید خواہش لیے اپنی ٹانگوں کو حرکت دینے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے دل و دماغ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ایک معصوم بے ضرر سے لڑکے کا قتل ہو جانا برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ اسی لیے ضرورت سے زیادہ دباؤ پر عنایہ کا دماغ تاریکی میں گرا، اور وہ دیوار سے لگتی نیچے بیٹھتی چلی گئی، اور جب اس کی آنکھیں بند ہوئیں تو جنید لغاری کا چہرہ بالکل قریب پہنچتا اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں محفوظ ہو چکا تھا۔ عنایہ نے بند آنکھوں سے تکیے پر سر پٹکتے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا سارا وجود ارتعاش کا شکار ہو رہا تھا، جب اگلے ہی لمحے وہ چیختے وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی تھی۔ بابا، بابا! عنایہ نے اونچی آواز میں اپنے باپ کو پکارا تھا۔ عنایہ، میرا بچہ کیا ہوا؟ مختار صاحب فکر مندی سے فوری کمرے میں چلے آئے تھے۔ بابا، وہ جنید لغاری نے ارسلان کو… مختار صاحب کے اپنے پاس آتے ہی عنایہ ان سے لپٹتی ہذیانی کیفیت میں بولتے بولتے اچانک رکی، اور اسے گزرا سارا واقعہ یاد آنے لگا تھا۔ بابا، مجھے یہاں کون لایا؟ میں تو یونیورسٹی میں بے ہوش ہو گئی تھی نا، تو پھر… یہ سوال کرتے عنایہ کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہو رہی تھی۔ اس نے جنید لغاری کو قتل کرتے دیکھا تھا، وہ اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، مگر اب عنایہ کی برداشت کی حد بھی ختم ہو چکی تھی، اسی لیے اس نے مختار صاحب کو سب سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تمہارے کچھ کلاس فیلوز تمہیں گھر لائے تھے، تمہیں بے ہوش دیکھ کر میری تو جان ہی نکل گئی تھی، مگر شکر ہے اب تم ٹھیک ہو۔ مگر بیٹا، تم کس جنید لغاری اور ارسلان کا ذکر کر رہی ہو؟ ہوا کیا تھا؟ مختار صاحب نے عنایہ کے بال سہلاتے آخر میں کچھ تجسس سے سوال کیا تھا۔ وہ کچھ اضطرابی کیفیت میں معلوم ہو رہے تھے۔
دوسری طرف جنید لغاری اور ارسلان کے ذکر پر عنایہ اب کی بار پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، کیونکہ اسے پچھتاوا لاحق ہو گیا تھا کہ جنید لغاری کے حوالے سے اس کی چپ رہنے کی بدولت ہی جنید لغاری ہر حد سے گزرتے ارسلان کو ناحق جان سے مار چکا تھا، کیونکہ عنایہ نے دانش کو کہ منع کرنے کے باوجود ارسلان سے دوری اختیار نہیں کی تھی۔ بابا، وہ جو جنید لغاری جو اس پولیس اسٹیشن میں ہے جہاں آپ جیل میں بند تھے، اور وہ تب سے میرے پیچھے پڑا ہے، اس نے میری زندگی کو اجیرن بنا کر رکھ دیا ہے۔ میرے نزدیک کسی کی بھی موجودگی اسے ناگوار گزرتی ہے، اسی لیے اس نے آج یونیورسٹی میں میرے کلاس فیلو کو ارسلان کو قتل کر دیا، جو بیچارہ معصوم سا تھا۔ بابا، مجھے جنید لغاری کے شر سے بچائیں، وہ ہر اس جگہ موجود ہوتا ہے جہاں میں ہوں۔ میں سکون کو ترس گئی ہوں، مجھے اس سے بچا لیں بابا، وہ ایس پی کے روپ میں ایک بدتمیز خود سر انسان ہے۔ عنایہ روتے بلکتے آج اپنے باپ کو اپنی تکلیف بتا رہی تھی، تو دوسری طرف مختار صاحب ششدر سے ہر ایک لفظ سن رہے تھے۔ بس بیٹا، چپ کر جاؤ، تمہیں پتہ ہے نا تمہارے آنسو مجھ سے برداشت نہیں ہوتے، اور اب پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں سب سنبھال لوں گا۔ مختار صاحب وقتی ذہنی جھٹکے سے سنبھلتے عنایہ کے آنسو صاف کرتے اس کے سر پر بوسہ دیتے اسے لٹانے لگے تاکہ وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ عنایہ کو ذہنی دباؤ کے سبب اب بخار کی حدت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ مختار صاحب عنایہ کی آنکھیں بند کر کے لیٹنے پر خود بھی اس کے پاس بیٹھتے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے تھے، ساتھ ساتھ وہ تفکر سے عنایہ کے چہرے کو بھی تک رہے تھے۔ عنایہ جیسے ہی دوبارہ سے نیند کی غنودگی میں گئی، مختار صاحب کسی فیصلے پر پہنچنے کی کشمکش میں اس کے پاس سے اٹھ آئے تھے، مگر ان کی پیشانی پر پڑتے بل اور ان کے دل کی تیز ہوتی دھڑکن ان کے اندر کا حال بخوبی ظاہر کر رہے تھے۔ ایک گہری سانس بھرتے انہوں نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے سیل فون نکالتے فون کی کال ڈائری سے وہ نمبر ڈائل کیا تھا جو اس فون میں سیو تو تھا، مگر کبھی اس پر کال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ ایس پی جنید لغاری اسپیکنگ۔ کال ریسیو ہوتے ہی بھاری روبدار آواز اسپیکر سے ابھری تھی۔ میں مختار احمد بات کر رہا ہوں۔ زندگی میں شاید پہلی بار مختار صاحب کا لہجہ کچھ دھیما سا تھا۔ او مختار صاحب، آپ جیسے بڑے لوگوں نے مجھ جیسی ناچیز کو کیسے یاد کر لیا؟ جنید لغاری نے فوری پہچان کا مرحلہ طے کیا تھا۔ مجھے تم سے ملنا ہے۔ مختار صاحب وقت ضائع کیے بغیر اپنے مدعے پر آئے تو کچھ دیر کی خاموشی کے بعد جنید لغاری نے ملنے کی حامی بھری تو مختار صاحب کال بند کرتے بیڈ پر ایسے بیٹھے جیسے وہ صدیوں کی تھکن کا شکار ہوں۔ عنایہ بیٹا، کب تک ایسے کمرے میں بند رہو گی؟ تمہاری یونی میں جو مرڈر کیس تھا وہ کسی حد تک حل ہو چکا ہے، تو اب یونیورسٹی جانے کی کوشش کرو بچے، اپنا دھیان پڑھائی پر لگاؤ، اور کسی کو بھی لے کر اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کافی دن گزر جانے کے بعد مختار صاحب عنایہ کے پاس آتے اسے سمجھانے لگے تو وہ افسردگی کے عالم میں ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کے دل و دماغ سے کچھ دن پہلے ہوا واقعہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، تمہاری پریشانی کی وجہ کہیں نہ کہیں میں بن گیا، حالانکہ تم جانتی ہو تمہیں میں نے ہمیشہ شہزادیوں کی طرح رکھا ہے۔ مختار صاحب دکھ سے بول رہے تھے جب عنایہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بابا ایسے نہیں کہیں، وہ جنید لغاری ہے ہی برا شخص، اور آپ پریشان نہ ہو، میں آج ہی یونی جاؤں گی۔ عنایہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو مختار صاحب بھی جواباً مسکرا کر اسے خود سے لگا گئے تھے۔ عنایہ صرف اپنے باپ کی وجہ سے یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ مختار صاحب ناشتے کے بعد آج خود اسے گاڑی تک چھوڑنے آئے تھے۔ اس کی پیشانی چومتے وہ اسے بے فکر رہنے کا کہتے اسے گاڑی میں بٹھا گئے تھے۔ عنایہ چونکہ آج کافی دن بعد یونی آئی تھی، اسی لیے بڑی مشکل سے وہ خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، ورنہ تو اس کا دل عجب ویرانگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی لیے اس کا اسٹوڈنٹس سے بھری یونیورسٹی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ واپسی پر وہ نڈھال سی گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں مون گئی، مگر ابھی تھوڑا ہی رستہ طے ہوا تھا جب گاڑی ایک جھٹکے سے رکتی چلی گئی تو عنایہ نے آنکھیں کھولے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کی وجہ پوچھنی چاہی تھی، جب ڈرائیور کے دروازے پر کسی نے دستک دی تھی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں صورتحال بگڑتی چلی گئی۔ ڈرائیور کو گن پوائنٹ پر رکھے دو ہٹے کٹے سے مرد چہرے پر ماسک میں چھپائے عنایہ کو گاڑی سے نکلنے پر مجبور کر گئے تھے۔ عنایہ تو سانس روکے چلانے کی سکت بھی کھو چکی تھی۔ عنایہ کے ساتھ چلتے شخص نے عنایہ کے آگے قدم بڑھاتے ہی پیچھے سے اس کی ناک پر کلوروفارم سے بھیگا رومال رکھا تو وہ وہیں اس کا وجود ڈگمگانے لگا، مگر تبھی کسی نے اس کا بازو پکڑے قریب رکتی گاڑی میں دھکیلا اور گاڑی دوبارہ سے سڑک پر رواں دواں چند پل میں ہی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔
پیچھے ڈرائیور نے حواس بحال کرتے کانپتے ہاتھوں سے جلدی سے مختار صاحب کو کال ملاتے عنایت کے اغوا ہونے کا بتایا تھا، تو وہ آگے سے ڈرائیور کا نام لیتے چیخ پڑے تھے۔ انہوں نے فوری اپنے سارے کام ترک کیے تھے اور ڈرائیور کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے تھے، اور وہ وہاں پولیس کو بھی بلا چکے تھے تاکہ کیمروں کی مدد سے اغوا کار تک پہنچایا جا سکے۔ عنایت کو جب ہوش آیا تو وہ ایک آرام دہ بستر پر موجود تھی، مگر یہ نرم بستر اس وقت عنایت کو کانٹوں سے بھرا معلوم ہو رہا تھا۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے بغیر کسی اور طرف دھیان رہے کمرے کے دروازے تک پہنچی۔ اسے دیوانہ وار دھڑ دھڑاتی چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ بن پانی مچھلی کی طرح تڑپتی اپنے نازک ہاتھوں میں اٹھتے درد کو بھی بھولی تھی۔ جب بھی عنایت کو پیچھے سے کسی کی کھٹک کی آواز سنائی دی تو وہ ساکت ہوئی تھی، اور پھر کمرے میں اپنے علاوہ کسی اور کی موجودگی اس کے دل کی دھڑکن کو روکنے کا باعث بننے لگی تھی۔ بالآخر وہ سراسیمہ سی آنکھیں پھیلائے پلٹی اور سامنے کھڑے انسان پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں کی پتلیاں سکڑتی چلی گئی تھیں۔ عنایت آخر کیسے بھول سکتی تھی کہ اس کی زندگی میں برا کرنے والا جنید لغاری کے علاوہ بھلا کون ہو سکتا تھا؟ یہاں ایک طرف عنایت خوف اور ڈر کا مجموعہ بنی کھڑی تھی، وہیں جنید لغاری واش روم سے نہا کر نکلتا اپنے گیلے بالوں میں ٹاول رگڑتا ایسے پرسکون تھا جیسے اس کے سامنے کچھ بھی غیر معمولی حالات وقوع پذیر نہ ہوئے ہوں۔ تم گھٹیا انسان، آخر تم نے اپنی ساری ضلالت مجھے ہی دکھا ہی دی، مگر تم نہیں جانتے میں اب اپنے باپا کو سب بتا چکی ہوں، وہ بہت جلد مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ عنایت نے خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کرتے کہا، مگر آگے سے تو جیسے جنید لغاری پر تو کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ وہ ایسے شو کر رہا تھا جیسے اس کے علاوہ کمرے میں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ وہ ٹاول نزدیکی ٹیبل پر پھینکتا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جاتا، ہیئر ڈرائر سے بال خشک کرنے لگا۔ عنایت کو اس کا اتنا پرسکون رہنا آگ لگا گیا تھا۔ عنایت نے اپنے لب اور مٹھیاں بھینچی تھی کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے جس سے جنید لغاری کی ذات درہم برہم ہو جائے۔ اور پھر جنید لغاری کی ہر حرکت و سکنات کے ساتھ عنایت کی آنکھیں بھی گھومتی چلی گئی تھیں، کیونکہ وہ تو آج ایسے فرصت سے تیار ہو رہا تھا جیسے اس کی شادی ہو۔ دروازے کے پاس سے ہٹنا پسند کرو گی کیا؟ باہر کچھ مہمان آئے ہیں، مجھے ان کو وقت دینا ہے۔ جنید لغاری کا لب و لہجہ آج ملائمت لیے ہوئے تھا، چہرے کے عضلات بھی ڈھیلے پڑے تھے۔ جنید لغاری، یہ تم اچھا نہیں کر رہے، اور باہر کون سے مہمان آئے ہیں؟ آخر ہو کیا رہا ہے؟ تم کس ارادے سے لے کر آئے ہو مجھے؟ عنایت بغیر دروازے کے پاس سے ہلے سوال پر سوال کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہمارا نکاح ہے، تو اسی سلسلے میں میرے کچھ دوست اور مولوی صاحب آئے ہیں۔ جنید لغاری نے ایک اچٹتی سی نظر عنایت پر ڈالتے آنکھوں کا زاویہ بدلا تھا، کیونکہ وہ اس وقت دوپٹے کے بغیر تھی، جبکہ عنایت تو پھٹی آنکھوں سے جنید لغاری کے الفاظ پر بت بن چکی تھی۔ عنایت کو بازو سے پکڑ کر ایک طرف کرتے جنید لغاری مغرورانہ انداز میں کمرے سے نکل گیا، جبکہ عنایت کے وجود پر چھایا جمود ہنوز قائم تھا۔ اپنے سر کو زور زور سے جھٹکتے عنایت نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور تیزی سے دروازے کا ہینڈل گھمایا تھا، مگر وہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ عنایت نے پھر سے دروازے پیٹنے کی کوشش کے ساتھ اونچی آواز میں چیخنا چلانا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ کسی کو اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر سوائے ہاتھوں میں درد اور گلے میں خراش کے اسے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ وہ تھک ہار کر پیچھے ہونے لگی، مگر جنید لغاری کے آخری الفاظ یاد آتے ہی اس میں پھر سے بجلی دوڑا گئے تھے۔ نہیں نہیں، میں جنید لغاری سے نکاح کسی صورت نہیں کر سکتی، مجھے کچھ بھی کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ عنایت بڑبڑاتی بہت باریک بینی سے کمرے کا جائزہ لینے لگی تھی، مگر شاید اس کا برا وقت چل رہا تھا، اسی لیے یہاں سے بھاگنے کی کوئی تدبیر ہاتھ لگتی اس سے پہلے جنید لغاری پھر سے کمرے میں چلا آیا تھا۔ ویسے تو میں نے ہماری شادی میں طبلے بجانے کی ضرورت رہنے نہیں دی، یہ کام تم نے اچھے سے کر دیا ہے۔ جنید لغاری کا اشارہ عنایت کے دروازہ بجانے کی طرف تھا۔ جنید لغاری، مجھے تم سے نکاح نہیں کرنا، مجھے یہاں سے جانے دو، میں انکار کر دوں گی، سائن نہیں کروں گی۔ عنایت نے دھمکی دی تھی، جس کا جنید لغاری پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ نہ جانے کیوں آج اتنا نرم بنا ہوا تھا کہ اس پر عنایت کے غصے اور چیخنے چلانے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ دوپٹہ اوڑھو سر پر، ابھی نکاح خواں کمرے میں آنے والے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگے گا کہ میری ہونے والی بیوی اس طرح کسی کے سامنے جائے۔ جنید لغاری نے عنایت کی باتوں کو سرے سے اگنور کرتے بیڈ پر پڑے اس کے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا، تو عنایت کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ کب سے دوپٹے سے ندارت وجود لیے اس انسان کے سامنے تھی۔ وہ پھرتی سے دوپٹے تک پہنچتی اسے اپنے گرد لپیٹ گئی، تو جنید لغاری نے گہری سانس بھری، اس کے لبوں پر نامعلوم سی مسکراہٹ نے جنم لیا،
گڈ، تم تو ابھی سے میری فرما بردار بننے لگی۔ اب اس طرح نکاح نامے پر سائن بھی کر دینا، کیونکہ اسی میں بھلائی ہے۔ جنید لغاری نے آخر پر سنجیدگی اختیار کی تھی۔ کبھی نہیں، میں کبھی نہیں کروں گی، عنایہ غصے سے چلائی، جس پر جنید لغاری جو واپس مڑ رہا تھا، ایک دم سے پلٹتے وہ عنایہ تک پہنچا تو وہ ہراساں سی قدم پیچھے لے گئی۔ میرے نرمی برتنے پر شکر ادا کرو، ورنہ میری سختی تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اور ہاں، نکاح سے انکار کی صورت میں تمہارے باپ کو جیل میں ڈالنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ اور اب کوئی شور شرابہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ باہر میرے مہمان موجود ہیں۔ ان کے سامنے اٹھائی جانے والی شرمندگی تم پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ جنید لغاری اپنے بھاری روبدار آواز میں بولتا کمرے سے چلا گیا تھا۔ عنایہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتی گھٹنوں کے بل زمین پر گرتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ بابا پلیز آ جائیں۔ رونے کے ساتھ وہ اپنے باپ کو بھی پکارنے لگی تھی۔ وہ نہ جانے عنایہ کے بغیر کس حال میں ہوں گے۔ عنایہ کو اپنے باپ کی فکر ستانے لگی۔ آخری لمحے تک عنایہ کسی معجزے کا انتظار ہی کرتی رہ گئی تھی، مگر جو ہونا تھا وہ ہو کر ہی رہا تھا۔ عنایہ نے مردہ وجود کے ساتھ نکاح نامے پر سائن کرتے اپنا آپ جنید لغاری کے نام لکھ دیا تھا۔ جنید لغاری آج مکمل فاتح بن چکا تھا۔ وہ اس کی ذات کو اپنی ملکیت بنا چکا تھا۔ عنایہ صوفے پر دونوں پیر رکھے گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بری طرح چونکی تھی۔ اس کے چہرے پر ڈر کے سائے لہرائے تھے۔ وہ جو اب تک بہادر بن رہی تھی، اب اچانک سے جنید لغاری سے رشتہ بدلتے عنایہ خوف کی کیفیت میں گری تھی۔ شاید اپنے اکیلے پن اور بے بسی کا احساس ہوا تھا۔ جنید لغاری نے جس طرح کمرے میں آتے ایک گہری نظر عنایہ پر ڈالی تھی، وہ اسے جھرجھری لینے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنی سانس روکے مٹھیاں بھینچی تھیں، مگر کچھ پل بعد ہی جنید لغاری اپنی نظروں کی تپش سے عنایہ کی جان بخشی کرتا واش روم میں جا بند ہوا، مگر عنایہ کی جان تب تک سوکھے پتے کی طرح لرزتی رہی، جب تک جنید لغاری کمرے میں ڈم لائٹس آن کرتا بیڈ پر لیٹتے کروٹ نہ بدل گیا۔ جنید لغاری نکاح کے بعد اس کے قریب نہیں آیا تھا، اسے چھوا نہیں تھا، حالانکہ وہ تو ہمیشہ اسے تنگ کرنے میں رہتا تھا، اس کے قریب کسی کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ تو آج کیسے وہ اس پر حق رکھتے ہوئے بھی اتنے سکون سے بغیر اس سے کچھ کہے سونے کے لیے لیٹ گیا تھا؟ تو کیا بس اس سے نکاح ہی اس کا مقصد تھا؟ وہ اب اسے ہمیشہ قیدی بنا کر رکھنے والا تھا۔ اس نے بھلا اس کا کیا بگاڑا تھا جب وہ اس طرح اپنی انا کو تسکین دے رہا تھا؟ عنایہ مختلف الجھنوں میں الجھتی جا رہی تھی، یعنی اس کی جان کو کسی طرح چین حاصل نہیں تھا۔ اور اگر تو جنید لغاری اس وقت اسے اپنی قربت سے روشناس کروا دیتا تو وہ اسے ظالم جابر ہوس کا پجاری سمجھتی، اور وہ جو اگر ایسا نہیں کر رہا تھا تو بھی عنایہ کی جان سکون میں نہیں تھی۔ جنید لغاری اس کی سمجھ سے باہر کا مرد تھا۔ اگر میری ذات کا تماشا مکمل کر لیا ہو تو سو جاؤ، اب آگے بہت وقت پڑا ہے مجھے جاننے اور سمجھنے کے لیے۔ کمرے کے سناٹے میں اچانک سے جنید لغاری کی بھاری نیند سے بھری آواز عنایہ کو ڈرا گئی تھی کہ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ عنایہ نے اپنے دماغ میں پکتی کھچڑی سے تنگ آتے سوال کر دیا تھا۔ بعد میں پچھتائی بھی، کیونکہ اب جنید لغاری مکمل بیدار ہوتا اٹھ بیٹھا تھا۔ عنایہ نے غائبانہ خود کو کوسا تھا۔ اچھا بھلا یہ جن سو رہا تھا، اپنے سوال کے چکر میں وہ اسے جگا چکی تھی، یعنی خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری تھی۔ ہمارا نکاح ہو چکا تو اب میں شاید تم کے بجائے آپ کہلائے جانے کا حق رکھتا ہوں۔ سوال چنا جواب گندم کے سنتے عنایہ کا منہ پھولا، ساتھ ہی اس نے ایک گھورتی نظر جنید لغاری پر ڈالی۔ یہ شخص نہ جانے کتنے روپ رکھتا تھا۔ ارسلان کو کیوں مارا؟ اس بیچارے نے کیا کیا تھا؟ جبکہ اس سے دوستی میں میری غلطی تھی۔ ارسلان کے ذکر پر عنایہ دکھ کی کیفیت میں گری تھی، اور وہیں جنید لغاری کے چہرے پر شدید ناگواری موجود ہوئی۔ وہ بیچارے کے روپ میں چھپا درندہ تھا جسے مارنا مجھ پر فرض ہو چکا تھا، اور کوئی پرسنل وجہ نہیں تھی۔ جنید لغاری طنزیہ جواب دیتے دوبارہ سونے کے لیے لیٹنے لگا، جبکہ عنایہ کو اب جنید لغاری پر سخت طیش آیا تھا۔ تم؟ عنایہ نے کچھ کہنا چاہا، مگر جنید لغاری اس کی بات کاٹ گیا۔ مجھے جگائے رکھنے کا خمیازہ تمہیں اپنی ذات پر بھگتنا پڑ سکتا ہے، اسی لیے چپ چاپ یہاں سو جاؤ۔ اپنی بھاری اور گمبھیر آواز میں وہ معنی خیزی سے کہتا عنایہ کی جان لبوں پر لے آیا تھا۔ عنایہ نے سرخ پڑتے لب بھینچے ناک سکوڑتے اسے دیکھتے پھر سے صوفے پر جگہ سنبھال لی تھی، مگر اس بار وہ گٹھری سی بنی لیٹ گئی تھی، مگر اس نے آنکھیں بند نہیں کی تھیں۔ جنید لغاری جیسے شخص کی موجودگی میں سونے کا رسک وہ نہیں لے سکتی تھی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس پر نیند حاوی ہوتی چلی گئی، اور اب اس کے چہرے پر نرم اور پرسکون سے تاثرات تھے،
کہ بیڈ پر لیٹے جنید لغاری نے کن آنکھیوں سے صوفے کی جانب دیکھا اور عنایہ کو سویا پا کر وہ مکمل اس کی طرف متوجہ ہوا تھا، اور پھر نہ جانے وہ کتنی دیر کمرے میں موجود ملگجے سے اندھیرے میں کے باوجود عنایہ کو دیکھتا رہا تھا۔ مجھے بابا سے بات کرنی ہے، وہ مجھے لے کر بہت پریشان ہوں گے، عنایہ نے اپنے سامنے پڑا ناشتہ مکمل کرتے جنید لغاری کو دیکھتے کہا، جو پولیس اسٹیشن جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ انہیں تمہاری خیریت کے ساتھ نکاح نامے کی تصویریں بھی بھیج چکا ہوں، آخر کو وہ میرے سسر ہیں، اب تو ان کی پریشانی کی فکر میرے علاوہ کسے ہوگی؟ اپنے پرفیوم کا بے دریغ استعمال کرتے اپنی ازلی دل جلانے والے انداز میں بولتا وہ عنایہ کو سلگا گیا تھا۔ مجھے کب تک یہاں یرغمال بنا کر رکھو گے؟ میری پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے، مجھے یوں نہیں جانا ہوتا ہے۔ عنایہ ہاتھوں کو صاف کرنے والا ٹیشو زور سے ٹیبل پر پھینکتی بولی، اور اس کا یہ انداز جنید لغاری نے بہت باریک بینی سے ملاحظہ کیا تھا۔ اچھا، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یرغمالی بنائے جانے والوں کو ایسے رکھا جاتا ہے۔ جنید لغاری نے عنایہ کے سامنے پڑے ناشتے کے لوازمات کی طرف اشارہ کیا تھا، جن میں بریڈ، آملیٹ، بوائل انڈے، پراٹھے، جوس اور چائے شامل تھی۔ عنایہ نے اس کے طنز پر نخوت سے سر جھٹکا تھا۔ کچھ دن صبر کر لو، پھر پڑھائی کا بھی کوئی حل نکالتے ہیں، فی الحال تو میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ اپنی کیپ کو سر پر سیٹ کرتے وہ اپنی تیاری مکمل کرتا عنایہ کی طرف رخ کر گیا تو ایک لمحے کے لیے عنایہ کی اس کی وجاہت پر بیٹ مس ہوئی تھی، پھر اپنی سوچ پر خود پر ہی غصہ ہوئی تھی۔ اللہ حافظ، ایک بغور نظر عنایہ پر ڈالتے جنید لغاری کمرے سے نکلا تو کچھ دیر بعد عنایہ نے بھی باہر کا رخ کیا تھا، مگر کمرے سے نکلتے ہی اسے گھر میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا تو قدموں کی رفتار بڑھا گئی۔ سامنے جنید لغاری کے سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ عنایہ کے دیکھتے اس لڑکے کی نظر بھی عنایہ پر پڑی تو وہ بولنا بھول گیا تھا۔ ہاں، پری؟ جنید، تمہارے گھر میں پری بھی ہے، مگر پہلے کبھی نظر کیوں نہیں آئی؟ اس لڑکے کی اشتیاق بھری نظریں خود پر مرکوز پا کر عنایہ کچھ کنفیوز سی ہوئی، جبکہ جنید لغاری نے فٹ پیچھے مڑتے دیکھا تھا۔ سرخ و سفید سی رنگت، بیبی پنک لباس پہنے، لمبے بال ادھ کھلے سے کندھوں پر بکھرے تھے، بلا شبہ اس پر پری کا گمان ہوتا تھا۔ دوسری طرف جنید لغاری کے دیکھنے پر عنایہ کے دماغ میں ایک خیال سا کوندا اور وہ پیچھے پلٹنے کے بجائے قدم بڑھاتی ان کے نزدیک آنے لگی تھی۔ وہ جان بوجھ کر جنید لغاری کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی تاکہ اس کا حلقہ احباب کو بھی پتہ چلے کہ جنید لغاری خفیہ نکاح کیے ہوئے ہے۔ اس کی چمکتی امیج کو لوگوں کی نظروں میں دھندلانا اب عنایہ پر فرض تھا۔ جنید، تعارف کرواؤں نا، کون ہے یہ پری؟ وہ باتونی سا لڑکا تجسس سے سوال کر رہا تھا۔ جنید کے بولنے سے پہلے عنایہ بول پڑی تھی، میں عنایہ ہوں، ان کی بیوی۔ کیا انہوں نے آپ کو ہمارے نکاح کا بتایا نہیں؟ عنایہ نے دل ہی دل میں جنید لغاری کو مزہ چکھانے کے بارے میں سوچتے مصنوعی مسکراتے بتایا تھا۔ اپنے الفاظ سے مقابل کی شوق حالت سے لطف اندوز ہوتے عنایہ نے جیسے ہی جنید لغاری کے چہرے پر غصے بھرے تاثرات دیکھنے کے لیے نظریں اس کی طرف کی تو وہاں اپنی توقع کے برعکس چمکتی آنکھوں کو خود پر جمے پا کر وہ ٹھٹک سی گئی تھی، پھر اس کے لبوں پر ابھرتی شوق نما سی مسکراہٹ ظاہر کر رہی تھی کہ وہ عنایہ کے منہ سے بیوی لفظ پر کتنا محظوظ ہوا ہے۔ عنایہ کے دل میں بے ساختہ اس مسکراہٹ کو اپنے لمبے ناخنوں سے نوچنے کی خواہش جاگی تھی، یعنی جنید لغاری نے کسی صورت میں ہارنا نہیں سیکھا تھا، الٹا ہر وار عنایہ پر ہی پلٹ کر آ رہا تھا۔ اب بھی وہ اپنا ڈھیروں خون جلا گئی تھی، کیونکہ اگلا لمحہ اسے اور شوق دے گیا جب وہ لڑکا خوشی سے لبریز جنید کے گلے سے جا لگا۔ جنید، تم نے شادی کر لی؟ تم نہیں جانتے جب یہ بات گھر میں پتہ چلے گی تو سب کتنا خوش ہوں گے۔ ارمان، خبردار جب بھی تم نے یہ خبر گھر تک پہنچائی تو۔ جواباً جنید نے اس کی پیٹھ تھپکی تھی، لیکن ساتھ تلقین بھی کی تھی۔ عنایہ پیر پٹختے منہ کے زاویے بناتے واپس کمرے میں جا بند ہوئی تھی۔ یہ بھابھی کو کیا ہوا؟ ارمان نے حیرانگی سے پوچھا تو جنید اسے اور بات میں الجھاتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ عنایہ پریشان سی صورت لیے صوفے کی پشت پر سر پھینکے بیٹھی تھی۔ سارا دن فارغ رہتے دماغ میں عجیب و غریب سوچیں چلتی رہتی تھیں۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، جس کی بدولت عنایہ کو اچانک باہر سے ایک سے زیادہ افراد کی آوازیں سنائی دینے لگیں، تو وہ جو سستی سے پڑی تھی اب ایک دم پھرتی سے جگہ چھوڑتی کمرے سے باہر نکل آئی۔ بھابھی، دادو، تایمی دیکھیں، بھابھی آ گئی۔ عنایہ پر نظر پڑتے ہی کئی ایک ساتھ بولے تو شور سمجھ گیا، اور پھر اتنے سارے لوگوں کا ایک ساتھ اپنی طرف متوجہ ہونا عنایہ کو خفت زدہ سا کر گیا تھا۔ ان میں لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ کچھ عورتیں اور ایک ضعیف سی خاتون بھی تھیں۔ عنایہ کا حلیہ اس وقت جتنا ڈل سا تھا، سامنے موجود لوگ اتنا ہی فریش اور خوبصورت لگ رہے تھے۔
عنایہ نے ناسمجھی سے سب کو دیکھتے چہرے پر جھولتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا تھا۔ ارے بیٹا آؤ نا، وہاں کیوں رک گئی؟ ایک سوبر سی خاتون والہانہ انداز میں عنایہ کی طرف بڑھی تھی۔ عنایہ شدید بے چین ہوئی تھی، دل کی دھڑکن کی رفتار بڑھی تھی۔ جب ان انجان چہروں میں ایک شناسا چہرہ نمودار ہوا تو عنایہ نے سکھ کا سانس بھرا تھا۔ ارے آپ سب میرا انتظار تو کرتے، دیکھے بھابھی کو پریشان کر دیا۔ ارمان نے سب پر تادیبی نگاہ ڈالی اور اس کے بعد وہ فردن فردن سب کا عنایہ سے تعارف کروا گیا تھا۔ وہ جنید لغاری کی فیملی تھی اور جس طرح وہ عنایہ سے مل کر خوش ہو رہے تھے، عنایہ کو کچھ دن پہلے اپنی دکھائی چالاکی پر افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ جنید لغاری تو مشکل میں نہیں پھنسا تھا، الٹا وہ خود اس کی فیملی کے چنگل میں پھنس چکی تھی۔ سب کی معنی خیز شریر سی باتیں تھیں، اسے جنید لغاری کے حوالے سے چھیڑا جا رہا تھا، اور تو اور اس کا تھوڑی دیر پہلے والی سادگی بھی اب منہ چھپا کر بھاگ چکی تھی، کیونکہ دادی ماں کے حکم پر اسے ایک شوق سے رنگ کے کپڑے پہنا کر لڑکیوں نے اس کی نا کے باوجود ہلکا ہلکا میک اپ بھی کر دیا تھا۔ عنایہ نے ہمیشہ اکیلے زندگی گزاری تھی، اب ایک ساتھ اتنے لوگوں کی موجودگی اس پر بھاری پڑ رہی تھی، لیکن دل میں کہیں ان سب کا پیار اسے اچھا بھی لگ رہا تھا۔ جنید لغاری شاید سب میں اتنا مقبول تھا، سب کا اتنا لاڈلا تھا کہ کسی نے اس کے چوری چھپے نکاح پر کچھ نہیں کہا تھا، یا پھر وہ شاید اپنے گھر والوں کو منا چکا تھا۔ جنید لغاری کے ڈیوٹی سے واپس لوٹتے ہی سب کا شور تھم سا گیا تھا، اب بس دھیمی سی سرگوشیاں رہ گئی تھیں۔ سب لڑکیاں اور لڑکے جنید سے بہت عزت و احترام اور ایک حد میں رہ کر بات کر رہے تھے، سوائے ارمان کے، کیونکہ وہ اس کا ہم عمر تھا۔ جنید لغاری فریش ہونے کے لیے بیڈ روم میں گیا تو عنایہ بھی بہانے سے اس کے پیچھے چلی آئی تھی۔ جنید لغاری واش روم میں تھا، اسی لیے عنایہ کھڑکی کے پاس چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد جنید لغاری فریش سا باہر نکلا تو عنایہ دونوں بازو سینے پر لپیٹے پلٹی تھی۔ تمہارے گھر والے تمہاری بہت عزت کرتے ہیں نا جنید لغاری، مگر جو میں انہیں تمہاری اصلیت بتا دوں کہ کس طرح تم نے مجھے اغوا کرتے زبردستی نکاح کیا ہے، تو تمہاری وہی عزت دو کوڑی کی رہ جائے گی۔ اسی لیے اگر تم چاہتے ہو کہ میں ایسا نہ کروں تو جلد از جلد مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ عنایہ جنید لغاری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولتے ہوئے اس کی ایک سائڈ سے گزرنے لگی تھی، مگر وہ اس کا بازو تھامے اسے دوبارہ سے اپنے مقابل لے آیا تھا۔ عزت دینا اور لینا اللہ کا کام ہے، جس میں میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ تم نے ایسی کوئی کوشش کرنی ہے تو شوق سے کرو۔ جنید لغاری کا لب و لہجہ اسپاٹ سا تھا، مگر اس کی آنکھیں کچھ الگ ہی کہانی سنا رہی تھیں۔ وہ بہت فرصت سے عنایہ کا سجا سورا روپ تک رہا تھا، اس کی گہری نظروں کی تپش ہی عنایہ کو جھلسا رہی تھی، اچھی لگ رہی ہو۔ عنایہ کا بازو چھوڑے وہ ہاتھ سے اس کا گال تھپکتا کمرے سے چلا گیا تھا، وہ ایک بار پھر عنایہ کو خاموش کروا گیا تھا۔ عنایہ اندر ہی اندر کڑنے لگی، آخر وہ اتنا غلط کر کے مطمئن کیسے ہو سکتا تھا؟ جنید کے گھر والے جاتے وقت اسے عنایہ کو جلد از جلد گھر لانے کا کہتے رخصت ہو گئے تھے، اور اس دن سے عنایہ نے بہت خاموش رہنا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ اپنے اندر بڑھتی گھٹن سے تنگ آتی ٹی وی چلا گئی۔ نیوز چینل چلنے پر عنایہ بے دلی سے چینل تبدیل کرنے ہی والی تھی، جب سامنے اسکرین پر ابھرتے اپنے بابا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ ساکت ہوئی تھی۔ چند پل تو وہ نیوز اینکر کی آواز کو یکسر فراموش کیے بس باپ کے چہرے کو تکتی چلی گئی، مگر جب آہستہ آہستہ اس کی سماعت نیوز اینکر کی آواز اور الفاظ سے ہم آہنگ ہونے لگی تو عنایہ حق دق سی اسکرین پر ابھرتی تحریر پر بھی نظریں گاڑ گئی۔ یہاں پر لکھا ہر لفظ اور نیوز اینکر کی زبان سے نکلتی حقیقت عنایہ کو ششدر کر گئی تھی۔ عنایہ کے بابا اسمگلر تھے، وہ بہت سے غیر قانونی کاموں میں ملوث تھے۔ ان کے پاس جو بھی پیسہ تھا وہ حرام کا کمایا ہوا تھا، جس پر اب حکومت قبضہ کر چکی تھی، اور مختار صاحب پولیس کی تحویل میں جا چکے تھے، اور یہ کام انہوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا، یعنی انہوں نے خود اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے اپنی گرفتاری دی تھی۔ عنایہ لبوں پر ہاتھ رکھتے اپنی ہچکیاں دباتی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے باپ کی کلائیوں پر بندھی ہتھ کڑیاں دیکھ رہی تھی، اور ان کی تصویر کی جھلکیوں میں اب جنید لغاری کا چہرہ بھی سامنے آنے لگا تھا، کیونکہ وہی مختار صاحب کے کیس کو دیکھ رہا تھا۔ عنایہ زیادہ دیر یہ سب دیکھ نہ سکی اور ٹی وی بند کرتے وہ وہیں صوفے کی آن پر سر ٹکائے اونچی آواز میں رو دی تھی۔ آج وہ حقیقت میں اس دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ عنایہ اپنے رونے کے مشغلے میں لگی تھی جب اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے جنید لغاری نے اسے پکارا تو وہ اپنی سرخ آنکھیں اور سرخ چہرہ اوپر کر گئی تھی۔ تم سب پہلے سے جانتے تھے؟ عنایہ نے اپنے آنسو رگڑتے پوچھا تو جنید لغاری نے گہرا سانس بھرتے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ میں ایک مجرم کی بیٹی ہوں۔ یہ الفاظ ادا کرتے وہ پھر سے رو دی تو جنید لغاری اس کے کندھے پر بازو پھیلائے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ میں کسی غلطی کی سزا کسی اور کو دینے کا قائل نہیں، مگر ہاں تم نے میرا دل چرانے کا جرم کیا تھا، تو اسی لیے تمہیں اپنی پیار بھری جیل میں قید کر لیا تھا۔
जुनैद लोगानी ने उसका ध्यान भटाना चाहा, क्योंकि अपने बाप को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। पहले पहल जुनैद लोगारी इनाया के पीछे शक की बदौलत ही बढ़ा था, क्योंकि उसे लगा था कि मुख्तार जैसे बड़े मुजरिम की बेटी भी शायद इसी दुनिया की वासी हो। मगर फिर बहुत जल्द उस पर इनाया की मासूमियत आश्कार हो गई थी, और ये भी पता चल गया था मुख्तार अहमद ने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पालते उसे एक आम जिंदगी दी थी। मुख्तार साहब भी थे जिन्होंने जुनैद लोगारी से कहा था कि वो इनाया से निकाह कर ले, क्योंकि वो उनके बाद ऐसा कोई नहीं था जिस पर वो भरोसा कर सकते। मगर बेशक जुनैद ने मुख्तार साहब के कहने पर इनाया से निकाह किया था, मगर वो सच में उससे मोहब्बत करता था। इसीलिए तो वो उसे कभी ये बात बताने वाला नहीं था कि कहीं उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो जाए। मुख्तार साहब इन दिनों खुद को इस दलदल से निकालने में लगे थे, इसीलिए इनाया का निकाह खुफिया रखा गया था। वो निकाह में शरीक थे, मगर इनाया के सामने कमज़ोर पड़ने के डर से उसके सामने नहीं आए थे। वो जानते थे कि उन्हें देखते इनाया ज़िद पर अड़ जाएगी। ये कैसा प्यार है जिसमें हमेशा तुमने मुझ पर धौंस जमाई है, मुझे डराया धमकाया है, और पहले दानिश को मुझसे बात करने से रोका, फिर अरसलान को। तो इनाया उसके कंधे से सर ऊपर उठाए तीखे चतून लिए बोली, तो जुनैद ने उसके गाल पर हाथ रखा था। हाँ, वो बस मैं थोड़ा पॉसेसिव हूँ, तुम पर बस अपना हक दिखना चाहता हूँ। मगर अरसलान को जान से मारने की वजह ये नहीं थी, बल्कि वो बहुत सी जानों का कातिल था। उसने दोहरे रूप अपना रखे थे। यूनिवर्सिटी में नशा फ़रोख्त कर रहा था। उस दिन यूनिवर्सिटी में लड़की उसी की वजह से मरी थी, तो बस मैं गुस्से में उसे ऑन द स्पॉट ख़त्म कर गया, क्योंकि जानता था कि अगर उससे उस दिन छूट दी तो वो कुछ अरसे बाद दोबारा अपने काले कारनामों में मसरूफ़ हो जाएगा। जुनैद लोगारी सारी तफसील बता रहा था, मगर आज फिर अरसलान के जिक्र पर उसके चेहरे पर खौफनाक से तासुरात थे, जिस पर इनाया को झरझरी सी आई थी, और ये बात जुनैद लोगारी महसूस कर गया था। इसलिए अगले ही पल वो अपने चेहरे के तासुरात नर्म कर गया था। परेशान नहीं हो, तो तुम्हारे बाबा के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा उनके साथ नरमी बरती जाए। जुनैद ने उसके दिल में पलती परेशानी भांपते उसे तसल्ली दी, तो इनाया का दिल आसूदा होने लगा। आप बहुत अच्छे हैं जुनैद, मगर मैं पहले बस आपका ज़ाहिरीपन ही देख सकी। इनाया ने अपने चेहरे पर मौजूद जुनैद के हाथ पर हाथ रखते कहा, तो मुस्कुरा दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया इनाया साहिबा, जो आपने अपनी अदालत में मुझ नाचीज़ को सुरखरू कर दिया, और तो और तुमसे आपके अहदे पर भी फाइज कर दिया गया। शुक्रिया मेरी तरक्की के लिए। जुनैद लोगारी नरम लहजे में इनकसारी भरे अपने अल्फाज से इनाया को भी मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। चंद दिन बाद इनाया ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी आज अपनी ससुराल जाने के लिए खुद को तैयार कर रही थी, जब जुनैद लोगानी ने उसके गिर्द हिसार बांधा था। दोनों के अक्स एक साथ आईने में उभरे तो उनकी एक साथ जोड़ी की खूबसूरती को आईने ने भी सराहा था। बस मेरे ख्याल में इतना बनाव सिंगार काफ़ी है। पहले ही नज़र इस चेहरे से हटने से इनकारी हो जाती है, तो अब क्यों अपने पीछे पागल बनाने के इरादे हैं। जुनैद लोगारी ने उसके कंधे पर थोड़ी टिकाई थी। इनाया जुनैद की नज़रों की वारफतगी भांपती सुर्ख पड़ी थी। आंखें झुकी थीं जब जुनैद लोगारी का फ़ोन बज उठा। ये मेरे